درود بھیجیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ پھر بھی درود بھیجیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ التعظیم المتحاضر لکبریائہ عودات المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفی الامجد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال الله تبارك وتعالى فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ درود بھیجیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ سامعین محترم، ارباب عقل و دانش، ابھی یہاں بیٹھا ہوا میں یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ وقت بالکل مختصر ہے تو کس موضوع پر بات کی جائے، کس موضوع پر گفتگو کی جائے، تو میری مشکل قبلہ علامہ قلب عباس نقوی صاحب نے آسان کر دی۔ انہوں نے آپ کو میرے مولا کا عقیدے کے حوالے سے ایک فرمان سنایا، تو میرے ذہن میں سید الشہداء کا ایک فرمان آ گیا۔ اگر آپ کی توجہات ہوں تو میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ میرے مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ زندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں دیکھو ان الحیات عقیدت و جہاد۔ مولا فرماتے ہیں دیکھو زندگی دو چیزوں کا نام ہے، ایک عقیدہ ہے اور دوسرا جہاد ہے۔ اچھا، اب تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آنکھوں کا دیکھنا زندگی ہے۔ توجہ علی کے چاہنے والوں، آپ میرے ساتھ بولیں گے تو آپ کو سننے کا لطف آئے گا اور مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا۔ بھئی اب تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آنکھوں کا دیکھنا زندگی ہے، کانوں کا سماعت کرتے رہنا زندگی ہے، رگوں کی گلیوں میں خون کا رواں رہنا زندگی ہے، لیکن وہ کہ جن کے صدقے میں زندگی کو زندگی ملی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جی، آپ کے کیا کہنے؟ مولا آپ کی سماعتوں کو ایسے ہی برقرار رکھے۔ بھئی وہ جن کے صدقے میں زندگی کو زندگی ملی، انہوں نے کہا کہ دیکھو زندگی عقیدے اور جہاد کا نام ہے۔ اب یہ عقیدہ کیا ہے؟ بھئی مسلمانوں کے بڑے لمبے چوڑے عقیدے ہیں۔ اللہ ہے یہ عقیدہ،
بلکہ جملہ بدل کے یوں کہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے یہ عقیدہ، وہ ستار العیوب ہے یہ عقیدہ، وہ حنان و منان ہے یہ عقیدہ، وہ احسن الخالقین ہے یہ عقیدہ، وہ خیر الرازقین ہے یہ عقیدہ۔ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ عقیدہ۔ محمد اس کے آخری رسول ہیں، یہ عقیدہ۔ اور علی محمد کے چہیتے نہیں اکلوتے داماد ہیں۔ اللہ اکبر، علی محمد کے چہیتے نہیں، بھائی بڑی توجہ چاہیے، اکلوتے داماد ہیں، یہ عقیدہ۔ وہ صاحب طور ہے، یہ عقیدہ۔ وہ کتاب مستور ہے، یہ عقیدہ۔ وہ مرد میدان ہے، یہ عقیدہ۔ وہ کل ایمان ہے، یہ عقیدہ۔ نہیں، عقیدہ اب شروع ہوگا، وہ آدم کو توبہ سکھائے، یہ عقیدہ۔ وہ نوح کے سفینے کو پار لگائے، یہ عقیدہ۔ وہ ابراہیم کی آگ گلزار بنائے، یہ عقیدہ۔ وہ عیسیٰ کو مسیحائی سکھائے، یہ عقیدہ۔ اب میرے مولا کا وہ فرمان یاد کیجئے کہ زندگی عقیدے اور جہاد کا نام ہے۔ اب زندگی کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنے گا، توحید عقیدہ ہے، رسالت عقیدہ ہے، امامت عقیدہ ہے، ولایت عقیدہ ہے۔ اب کوئی توحید کا انکار کرے تم جواب دو، یہ زندگی۔ کوئی رسالت کا انکار کرے تم دلیل دو، یہ زندگی۔ کوئی امامت کا انکار کرے تم حجت کرو، یہ زندگی۔ یاد رکھنا علی کے چاہنے والوں، یہ ہمارا مجلسوں میں آنا، یہ حسین کا ذکر کرنا، یہ توحید کی بات کرنا، یہ ولایت کی بات کرنا، ارے یہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، زندہ ہونے کی آپ کے کیا کہنے بھائی آپ کا؟ دیکھیے، اتحاد بین المسلمین ہماری اولین ترجیح ہے، محبت تقسیم کرنا ہماری عادت بھی ہے اور حسینیت کا مزاج بھی ہے۔ ہاں ہے وہ زندگی کا مفہوم کیا بنے گا؟ جو یہ دلیل رکھے، یہ ہے زندگی۔ اچھا، آل محمد کی فضیلت سن کر، آل محمد کی فضیلت سن کر طبیعت کا پریشان ہو جانا، ماتھے پہ پسینہ آنا، دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، فتویٰ لگانے پہ دل کرنا، ارے یہ محتاط ہونے کی دلیل نہیں ہے، مردہ ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ سلامت رہیں۔ میں اکثر اپنی مجالس میں کہتا ہوں، دیکھو اس کائنات میں ہر شے کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے۔ خدا کی قسم، ہم علی کے شیعوں کی قیمت بس اتنی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم ہماری قیمت بس اتنی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور ایک دن اسی محمد نے مدینے میں بیٹھ کر کہا تھا، او مدینے والو سنو، حسین منی، اللہ اکبر، حسین منی وانا من الحسین، دیکھو میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یعنی جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے عشق کیا اس نے مجھ سے عشق کیا، جس نے حسین سے مودت کی اس نے مجھ سے مودت کی، جس نے حسین سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے حسین سے وفا کی اس نے مجھ سے وفا کی۔ آج دنیا کو سمجھ میں آیا کہ 1400 سال سے ہم مرتجز کا احترام کیوں کرتے ہیں۔ ارے 1400 سال سے ذوالجناح کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ بھائی 1400 سال سے، اچھا ہمارے عقیدے یہاں ختم نہیں ہوتے، بڑے لمبے چوڑے عقیدے ہیں، مجھے بہت مختصر پڑھنا ہے، کل تفصیل سے پڑھوں گا اگر ٹائم ہوا تو۔ عقیدے یہاں ختم نہیں ہوئے، حوریں ہیں بھئی ہیں، حوریں ہیں یہ عقیدہ، غلمان ہے یہ عقیدہ، سرسبیل ہے یہ عقیدہ، اللہ ہے یہ عقیدہ، فرشتے ہیں یہ عقیدہ، جام کوثر ہے یہ عقیدہ، پل صراط ہے یہ عقیدہ۔ اب کوئی آیت ہو، کوئی روایت ہو، کوئی حدیث ہو، کوئی حوالہ ہو، کوئی تفسیر ہو تو مجھے بھی دکھانا کہ جس میں میرے رسول نے پہلے حوریں دکھائی ہوں پھر حوروں پہ عقیدہ رکھوایا ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ کے کیا کہنے؟ آپ سلامت رہیں۔ بھئی کوئی آیت ہو، روایت ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، حوالہ ہو تو مجھے بھی دکھانا کہ میرے رسول نے پہلے حوریں دکھائی ہوں پھر حوروں پہ عقیدہ رکھوایا ہو، پہلے جنت کے باغوں میں ٹہلایا ہو
پھر جنت پہ عقیدہ رکھوایا ہو، پہلے جام کوثر پلایا ہو، پھر جام کوثر پہ عقیدہ رکھوایا ہو، پہلے جہنم کی آگ دکھائی ہو، پھر جہنم کی آگ پہ عقیدہ رکھوایا ہو، پہلے پل صراط پہ چلایا ہو، پھر پل صراط پہ عقیدہ رکھوایا ہو، پہلے اللہ سے ملوایا ہو، پھر اللہ پہ عقیدہ رکھوایا ہو، پہلے غلمان سے مصافحہ کرایا ہو، پھر غلمان پہ عقیدہ رکھوایا ہو۔ ارے جنت نہیں دیکھی لیکن مانو، فرشتے نہیں دیکھے لیکن مانو، اللہ نہیں دیکھا لیکن مانو، امام نہیں دیکھا لیکن مانو، نبی کو نہیں دیکھا لیکن مانو، حوریں نہیں دیکھی لیکن مانو، پل صراط نہیں دیکھا لیکن مانو، جنت نہیں دیکھی لیکن مانو، جہنم نہیں دیکھی لیکن مانو، سلسبیل نہیں دیکھی لیکن مانو۔ ارے حد ہو گئی، تمہارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے دو فرشتے تمہیں نظر آئیں یا نہ نظر آئیں، ان کو ماننا ضروری ہے۔ بھیا فیصلہ علی والو آپ کرو کہ جو تمہارے کندھوں پہ نہ نظر آئے ان کو ماننا اتنا ضروری ہے، اور جو میرے رسول کے کندھوں پہ نظر آ جائے جو تمہارے کندھوں پہ نہ نظر آئے ان کو ماننا اتنا ضروری ہے۔ کل انشاءاللہ تفسیر سے پڑھوں گا، 2 جملے سن لیجئے مصائب کے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ جہاں بھی مجلس عزا ہوتی ہے نا، پوری مقتل کی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مستورات میں شام سے 2 بیویاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ہاں، تم بعد میں آتے ہو نا، وہ سب سے پہلے آتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب پڑھنے والا حسین کی غربت پڑھتا ہے نا اور تمہارا گریہ بلند ہوتا ہے تو چھوٹی شہزادی اپنی پھوپھی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کو رو رہے ہیں؟ بی بی کہتی ہے بیٹا یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا کے شیعہ ہیں۔ میری بی بی کہتے ہیں پھوپھی کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرا بابا نہ مارا جاتا۔ اللہ اکبر، کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرا بابا نہ مارا جاتا۔ دوسرا سوال بڑا عجیب کرتی ہے میری شہزادی کہتی ہیں پھوپھی اماں یہ جو میرے بابا کو رو رہے ہیں، پھوپھی اماں انہیں کوئی تماچے تو نہیں مارے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھوپھی اماں انہیں کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا؟ بی بی کہتی ہیں سکینہ حسین کو رونا کون سا جرم ہے کہ کوئی انہیں تماچے مارے یا کوئی انہیں تازیانے مارے؟ اس وقت میری بی بی رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں اگر حسین کو رونا جرم نہیں ہے پھر سکینہ کے رخسار کیوں زخمی ہے؟ پھر سکینہ کے کان کیوں زخمی؟ اللہ اکبر، پھر سکینہ کے رخسار کیوں زخمی ہے؟ آ گیا سجاد اکبر کی زخمی بارات لے کر شام کے خونی بازار میں۔ ایک صحابی رسول ہے سہل کہتا میں حج کر کے واپس لوٹا، میرا گزر ہوا شام سے، کہتا میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، بازاروں کو سجایا جا رہا تھا، درباروں کو سجایا جا رہا تھا۔ کہتا میں نے دل میں سوچا کہ مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں ہے، اللہ جانے یہ کس عید کی تیاریاں ہیں۔ کہتا میں نے ساتھ کھڑے ایک سپاہی سے پوچھا کہ یہ کیا جشن کا سماں ہے؟ کہتا اس نے مجھے کہا مسلمانوں کا ایک باغی تھا، اب بادشاہ نے اسے قتل کر دیا ہے، اب اس کی بہنوں کو بیٹیوں کو قیدی بنا کے انہی بازاروں سے گزارا جائے گا اور دربار میں پیش کیا جائے گا۔ سہل کہتا ہے میں نے اسے پوچھا یہ قافلہ اس وقت کہاں ہے؟ کہتا اس نے مجھے کہا یہ قافلہ شام سے کچھ فاصلے پہ موجود ہے۔ سہل کہتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھا، میں شہر سے باہر نکلا، ایسا قافلہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ نیزوں پہ سر تھے، آگے ایک ضعیف قیدی تھا، قیدی کی گردن جھکی ہوئی تھی، گردن جھکانا قیدی کی مجبوری تھی کیونکہ قیدی کی گردن میں 4 سال کا ایک بچہ بندھا تھا، اگر قیدی سر اٹھاتا بچہ رو رو کے کہتا بابا سر نہ اٹھانا، باقر کا گلا گھٹتا ہے۔ اللہ اکبر، بابا سر نہ اٹھانا، باقر کا گلا گھٹتا ہے۔ سہل کہتا میں اس قافلے کے قریب گیا، میں اس ضعیف قیدی سے مخاطب ہوا، میں نے کہا قیدی
बता तेरा ताल्लुक किस शहर से है? कहता कैदी ने बड़ी नहीफ सी आवाज में कहा मदीना मोहम्मद से। कहता जब मैंने सुना ना मदीना मोहम्मद, मुझे कैदी की आवाज बड़ी जानी पहचानी लगी, लेकिन फिर मैंने दिल में सोचा कि जिसकी ये आवाज है वो तो 24 साल का जवान था, ये तो कोई ज़ईफ है। कहता मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कैदी के चेहरे के नीचे हाथ रखा, मैंने कहा जल्दी कर कैदी, मुझे अपना नाम बता, तू है कौन? कहता कैदी ने आंखों से खून रोकर कहा चचा सहल, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन हूँ। चचा पीछे मुड़ के ना देखना, ज़ैनब खुले से। चचा पीछे मुड़ के ना देखना, चचा ज़ैनब खुले सर ऊंट पे सवार है। कहता मैं मौला के कदमों पे गिरा, मैंने कहा मौला गरीब कुछ कर सकता है? कहता मौला ने कहा चचा सहल अगर कुछ कर सकते हो ना, ऐसा करो कुछ चादरें ले आओ। सहल कहता मैं वापस शहर आया, अली की बेटियों के लिए चादरें मांगता रहा, सब ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, मैं खाली वापस आया। मैंने कहा मौला अली की बेटियों को कोई चादरें नहीं देता। कहता मौला ने मेरी गर्दन में एक कपड़ा देखा, मौला फरमाते हैं चचा सहल ये कपड़ा अपनी गर्दन से उतारो। सहल कहता मैंने कपड़ा गर्दन से उतारा, मौला फरमाते हैं इसको तह करो। सहल कहता है मैंने तह करना शुरू किया। मौला फरमाते हैं चचा सहल जरा मेरे करीब आओ, मेरी गर्दन का ये तौक हटाओ। सहल कहता काश मैं मर जाता, सज्जाद की गर्दन का तौक न हटाता। कहता मैं सज्जाद के करीब गया, मैंने सज्जाद की गर्दन का तौक उठाया, तौक में बनी हुई लोहे की सलाखें सज्जाद की गर्दन में पैवस्त थी, खून का फवारा निकला। शिम्र ताजियाना लेके आगे बढ़ा, सज्जाद की पुष्ट पे ताजिया, अल्लाह अकबर, सज्जाद की पुष्ट पे ताजियाने। दो काम दुआ किया करो, मैं बड़ा मुख्तसर कर रहा हूं, अल्लाह करे दो काम इस कायनात में कभी ना हो। पहला, अल्लाह करे कभी किसी भाई को कोई उसकी बहनों के सामने न मारे, हाय हाय, अल्लाह करे। दूसरा काम, कभी किसी बहन को कोई उसके भाइयों के सामने न मारे। भाई के सामने बहन को मारो, भाई बर्दाश्त नहीं करता, बहन के सामने भाई को मारो, बहन बर्दाश्त नहीं करती। रख मेरे सर पे कुरान, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शिमर के काम ही दो थे। ये सकीना के सामने सज्जाद को मारता था, सज्जाद के सामने सकीना को मार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस अब जब मैं कहूं ताबूत ले आना, सज्जाद के सामने सकीना को। ये आपके लाहौर हाई कोर्ट के एक जज थे काज़मी सैयद। बस इसी जुमले पे मैं जब कहूं ताबूत ले आइएगा। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज थे काज़मी सैयद। एक दिन अपनी कुर्सी पे तशरीफ फरमा थे, कमरा अदालत, आप तवज्जो हाथ मेरी जानिब रखिए, तवज्जो मेरी जानिब रखिए। कमरा अदालत भरा हुआ था। अल्लाह जाने अचानक इसे क्या हुआ, ये अपनी कुर्सी से उठा, पीछे कमरे में गया, कभी इस दीवार पे सर मारता है, कभी इस दीवार पे सर मारता है। इसका ड्राइवर इसे जख्मी हालत में लाहौर अस्पताल लेके आया। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों ने पूछा कि इसकी ये हालत कैसे हुई है। उसके ड्राइवर ने कहा कि आज कमरा अदालत में एक खातून की पेशी थी और उस खातून का नाम था ज़ैनब। बंदे ने भरी अदालत में कहा ज़ैनब हाजिर हो। ये अपनी कुर्सी से उठा, पीछे कमरे में गया, कभी इस दीवार पे सर मारता है, कभी उस दीवार पे सर मारता है, रो रो के कहता है सज्जाद तेरा अपना मुकद्दर, मैं 1400 साल के बाद भरी अदालत में ज़ैनब का नाम न सुन सका, और तू ज़ैनब जैसी फूफी को लेके कभी इस बाजार, कभी उस बाजार, कभी इस दरबार आ गया। उसका जनाजा, जिसकी 4 साल की बहन उसके सामने तमाचे खाती रही,
دی زندگی دے سارے آرام مکا گئے یہ دکھ سجاد دی زندگی دے سارے آرام مکا گئے یہ دکھ سجاد دی زندگی دے سارے آرام مکا گئے یہ دکھ